یا علی مدد. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 210, recorded by Mehendi Momin. یا علی مدد. اللهم صل على محمد المصطفى وعلى محمد المصطفى الى قیامت. قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ انسان کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا جب تک کہ وہ اس بابت کے اندر کوئی محنت نہیں کرے گا. انسان کی محنت کے بغیر، ایفرٹ کے بغیر، اس کے عمل کے بغیر اللہ فرماتا ہے کہ کچھ نہیں دیا جائے گا. یہاں تک کہ روزی رزق بھی عمل کرنے سے ہی ملے گی. لیس للانسان الا ما سعی. اس قرآن پاک کا یہ ترجمہ اور تفسیر پھر یہاں فرماتے ہیں کہ جیسا تم بیج بو گے کیسا تم کاٹو گے. اگر بیج بوئے بغیر یعنی عمل کے بغیر کسی کو کچھ ملا ہے تو پھر کہتے ہیں مجھے دکھاؤ. اے انسان پرانیڑا یعنی اے جیوت انسان. پرانی اس کو کہتے ہیں جس میں زندگی ہو گئے. جانور بھی پرانی ہے اور پرانیڑا کہہ کے ذرا محبت سے بلایا ہے. تو اس بات کے لیے بہانہ بازی نہ کر، تو گڑبڑ نہ کر. پرانیڑا مروڑ نہ کر، کسی چیز کو توڑ مروڑ کے اپنی مرضی سے بنا مت. تینوں کا یہ کلام جو ہے قرآن شریف کی تفسیروں میں سے بنا. امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیروں کے جو گنان ہیں وہ قرآن شریف کی تفسیر ہے. تفسیر کے اندر لازم نہیں کہ ترجمہ ڈائریکٹلی کیا جائے، لفظی ترجمہ اور چیز ہے. تفسیر یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو لب لباب ہے، اس کے اندر جو جست ہے، اس کا جو ایسنس ہے وہ بتایا جائے. اور ہم کو پیروں نے یہ چیزیں بہت بتائی ہیں، ہمارے گنانوں کے اندر بھری پڑی ہیں. اور قرآن شریف بھی اس بات کے لیے بھرا ہوا ہے کہ عمل کرو عمل کرو عمل کرو. عمل کے بغیر تمہیں کچھ نہیں دیا جائے گا. میں آپ کو واضح میں کہہ چکا ہوں کہ خدا نے بسا اوقات اس بات کے اوپر زور دیا ہے کہ جتنے بھی دکھ ہیں، جتنی تکلیفیں ہیں، وہ تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہیں. اس میں تمہارا ہی خود کا ہاتھ ہے.
جی کرم بنا کچھ ہاتھ نہ آوے، اس پیچھے کیا دوڑے، جو آوے میرے شاہ جی کے تروٹھے، سو صاحب کیوں چھوڑے۔ اب میں آپ کو اس چیز کا دوسرا رخ بیان کر رہا ہوں۔ عمل کے بغیر کچھ نہیں ملے گا، لیکن ایک اور رخ ہے اس چیز کا کہ اگر مولا چاہے تو تم کو عمل کے بغیر دے سکتا ہے۔ خدا کے اوپر کوئی بھی قانون نہیں لگتا، خدا کسی بھی بندش کے اندر نہیں ہے، خدا کسی بھی کنٹرول کے اندر نہیں ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ کرم بنا کچھ ہاتھ نہ آوے۔ وہ بات سچ ہے کہ عمل کے بغیر تمہیں کچھ نہیں ملے گا، اور تم خواہ دوڑتے ہو۔ یہاں دوڑنے کا مطلب کیا؟ یہاں دوڑنے کا مطلب کہ ان لوگوں کے پاس جانا کہ جو لوگ تمہاری مشکل آسان نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا ہے، میری اس مطلب کو یہ نیچی تیسری لائن نے خلاصہ کر دیا کہ جو آوے میرے شاہ جی کے تروٹھے، تمہیں جو ملے گا مولا راضی ہوگا تو تمہیں ملے گا۔ اگر وہ راضی ہو گیا تو سب کچھ دے سکتا ہے۔ مولانا رومی ایک جگہ ایسی بات لکھتے ہیں کہ جو ہمیں دوسری کتابوں میں نہیں ملتی۔ ایسے بہت سے واقعات مولانا روم نے لکھے ہیں، 1000 برس پرانی کتاب ہے، اس کے بعد تو بہت سے علم کی چیزیں مٹ گئیں۔ رومی لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ذرا گرم طبیعت کے تھے۔ نبیوں کی بھی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں انسانی طور پہ، نبی بھی انسان ہے، آخر نبوت کا جو نور ہے وہ ان کی انسانی سائڈ سے جدا ہے، وہ تو ان کی طاقت اور اتھارٹی ہے۔ جیسا کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے، وہ انسان بھی تو ہے، انسان کی تمام کمزوریاں بادشاہ میں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کا حکم چلتا ہے ملک کے اندر۔ اس کی ذرا والیوم کم کرو، ہوں کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ذرا گرم طبیعت کے نبی تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کو اتنی نصیحت کی جاتی ہے، پھر بھی عبادت بندگی میں بہت کمزور ہو رہے ہیں، اور آپ کی جو امت تھی یہود کی امت، میرا خیال ہے تمام نبیوں میں سب سے خراب امت 2 نبیوں کو ملی، ایک تو لوط نبی کو اور دوسری موسیٰ نبی کو۔ یہ ایسی 2 امتیں تھیں کہ پتھر کی طرح سخت دل تھے اور بہت ہی گستاخ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بہت دکھ تکلیف اٹھانے پڑے یہودیوں کی وجہ سے، اور یہودی ایسے تھے کہ خدا نے ان کے اوپر جب غضب اتارا تو اس کی ایک وجہ تھی، اور وجہ یہ تھی کہ یہودی اپنے نبیوں کو مار ڈالتے تھے۔ یہودی اپنے نبیوں کو مار ڈالتے تھے، خدا تعالیٰ نے جو ان کو ہدایت کے لیے بھیجے تھے، اس لیے خدا نے ان کے اوپر ایسا غضب اتارا بعد میں کہ ہزاروں سال تک در بدر پھرتے رہے، اور پھر خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں وعدہ کیا کہ میں یہودی کو ایک اور چانس دوں گا، اور 1400 برس پہلے کا یہ وعدہ اب خدا نے پورا کیا کہ یہودیوں کو اسرائیل کی حکومت ملی۔ مگر دیکھنا، انشاءاللہ آپ دیکھو گے، خدا نے کہا ہے میں تمہیں ایک چانس دوں گا، مگر تم لوگ بڑے گستاخ اور ظالم ہو، اور جب ظلم کرو گے تو میں تمہیں ایسا مٹا دوں گا صفائے ہستی سے کہ تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا جب یہود مٹ جائیں گے، چاروں طرف سے ان کے اوپر یلغار ہوگی، اور نبی کی حدیث میں ہے کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو وہ پتھر لوگوں کو بلائے گا، اے لوگوں ادھر آؤ، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے۔ اب یہ تو ایک کنایا تھا،
کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک بھی یہودی بچے گا نہیں دنیا کے اندر. یہ بہت ستاتے تھے. تو ایک دن موسیٰ علیہ السلام غصے ہو گئے. اتنا سمجھانے پر بھی اکھڑ آدمی نہ مانے. ارے جانور مان جاتے ہیں، شیروں کو، ہاتھیوں کو، چیتا وغیرہ کو، یہاں تک کہ سانپ کو ٹریننگ دینے سے وہ ٹرینڈ ہو جاتے ہیں. موسیٰ گئے طور پہ. ہفتے میں ایک روز موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا کے اللہ کے حضور میں سلام کیا کرتے تھے، اور دو بدو اس طرح باتیں ہوتی تھی جیسے کہ دو انسان کرتے ہیں، مگر خدا پاک نظر نہیں آتے تھے، ان کو خدا کی آواز سنتے تھے. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کا لقب پڑ گیا کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والا. موسیٰ کیا بات ہے، آج غصے ہو؟ عرض کیا مولا میری امت ہے بڑی اکھڑ ہے، ایک دن مجھ کو روزی دینے کی طاقت دو، یعنی سارے جہان میں رزاق تو خدا ہے نا. خدا کہنے لگا ہے موسیٰ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، میں تو اس کو بھی روزی دیتا ہوں کہ جو مجھے یاد نہیں کرتا، کیونکہ اس کو بھی میں نے پیدا کیا ہے، لیکن تو میرا نبی ہے. اچھا ایک دن کی روزی کل صبح سے تو بانٹنا. ابھی اس طرح تو نہیں ہے نا کہ لوگوں کو بلا کے جس طرح ہم جھرا بانٹتے ہیں اس طرح تو روزی نہیں بانٹی جاتی. خدا کی قدرت تو صرف خدا ہی کر سکتا ہے. لیکن موسیٰ نبی کو ایک دن کے لیے روزی دینے کی حکومت ملی. موسیٰ نبی نے فرشتوں کو حکم دیا آج صبح جو نماز دعا نہیں پڑھے اس کو روزی نہیں دینا. ارے دینداروں ہلڑ مچ گیا، کیونکہ اکثر ہی دعا نماز نہیں پڑھتی تھی. وہ زمانہ آج کے زمانے کی طرح نہیں تھا کہ ریفریجریٹر تھے اور سٹور تھے. ہاں وہاں تو ہر روز کی بات تھی، روزی کماؤ اور ملے. جنہوں نے صبح دعا نماز نہیں پڑھی تھی ان کو روزی نہیں ملی، اور ان لوگوں کی خاطر ان کے بچے بھی بھوکے رہے. دنیا کے اندر ہو ہا مچ گیا. ٹھیک ہوا کہ موسیٰ نبی نے اتنا ہی کہا اور اس کو حکومت بھی لمیٹڈ ملی. شام تک بہت سے لوگ آدھی دنیا سے بھی زیادہ بھوکے رہے. خیر دوسرے دن تو خدا نے ان کو کل کی کسر بھی نکال دی. موسیٰ نبی کو بلایا، اے موسیٰ یہ تو نے کیا کیا؟ اے موسیٰ تو نے کیا کیا؟ ارے میں پروردگار ہوں، میں رب العالمین ہوں، میں رازق ہوں، مجھے مانے نہ مانے چونکہ میں نے پیدا کیا ہے میں تو سب کو روزی دیتا ہوں. موسیٰ تیرے پاؤں کے پاس یہ جو پتھر پڑا ہے دوسرے پتھر سے اس کو توڑ. ایک بڑا پتھر اٹھا کے اس پتھر کو توڑا تو اس کے اندر ایک کیڑا تھا، اس کے منہ میں بھی کچھ گھاس جیسی چیز تھی کھانے کے لیے. دیکھ موسیٰ میں پتھر کے اندر کیڑے ہیں نا میں ان کو بھی روزی دیتا ہوں. ہاں خدا رزق تو دے گا، اس کی عبادت کرو گے اور یا نہ کرو گے رزق تو ملے گا. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ رزق کی کوالٹیز ہیں. ایک آدمی ہے پتھر توڑتا ہے، مٹی اٹھاتا ہے، وزن اٹھاتا ہے، کدال مارتا ہے، پسینہ پسینہ ہو رہا ہے، کمر اس کی تھک جاتی ہے، رات کو سوتا ہے تو درد کی وجہ سے اپنی نیند کے اندر کوڑھاتا ہے، روزی دیتا ہے. ایک آدمی ہے کہ وہ شان سے 11 بجے آفس میں آتا ہے، 2-4 نوکروں کو کچھ حکم کرتا ہے، بس بیٹھے بٹھائے 4-5 گھنٹے کے اندر ادھر کا سودا ادھر کا سودا کچھ کیا، ہزاروں روپے کما لیے. خدا دونوں کو روزی دیتا ہے. روزی کی کوالٹی ہے کہ آرام کی روزی ملے کہ تکلیف کی روزی ملے، سخت محنت کرنے کے بعد روزی ملے کہ آسان روزی ملے، یہ اس مولا کے ہاتھ میں ہے. ہاں اس کے ہاتھ میں ہے، مگر یہاں ہمارے اعمال کام کرتے ہیں.
ہمارے اعمال کی وجہ سے خدا ہماری روزی کی کوالٹی طے کرتا ہے، اور پھر اگر کسی کی دعا بھی اس کے اندر شامل ہو جائے تو خدا کی رحمت ہماری روزی میں مکس ہو جاتی ہے، اس میں مل جاتی ہے۔ امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عبادت کرو، خدا کو بہت یاد کرو۔ عبادت کے مطلب بہت سے ہیں۔ بیت الخیال کی عبادت ہے، سچ ہے، میں اس کو ریاضت کا نام دیا کرتا ہوں کیونکہ وہ ایک سخت چیز ہے۔ بیت الخیال سخت چیز ہے۔ حضرت امام فرمایا اٹس اے ہارڈ ڈسپلن۔ اسی لیے بہت سے لوگ بیت الخیال کا بول اسم اعظم لے کے پھر سو جاتے ہیں اور حضرت امام کے ساتھ وہ فریب کرتے ہیں۔ حضرت امام فرمایا تم سے نہیں بنتا مت لو، تمہارے اوپر یہ فرض نہیں ہے۔ جس طرح دعا اور رسول فرض ہے، جماعت خانے میں آنا فرض ہے، ایسا عبادت کا لینا فرض نہیں، یعنی بیت الخیال کے بول کو طلب کرنا یہ ایسا فرض نہیں۔ مگر یاد رکھو ایک دفعہ اگر بیت الخیال کا بول لے لیا تو زندگی بھر باہر نہیں نکل سکتے، زندگی بھر باہر نہیں نکل سکتے، اور گناہ چڑھتے جائیں گے، جمع ہوتے جائیں گے۔ تو ہم گنہگار کیوں بنے؟ اس سے بہتر ہے کہ ہم حضرت امام کے پاس نہ جائیں اسم اعظم لینے کے لیے تاکہ ہم گنہگار نہ بنیں۔ اگر آپ کو 100% اس بات کی تسلی اطمینان ہے کہ آپ کر سکو گے تو جاؤ اور لو، خوشی سے لو، تو آپ کو بہت بڑی برکتیں ملیں گی، روحانی بھی، دماغی بھی اور جسمانی بھی۔ صبح کی عبادت ایسی چیز ہے دینداروں، افسوس کہ ہمیں معلوم نہیں، جو کرتے ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہے، لیکن عبادت نہ کرنا بول لیے بغیر، یعنی ہم نے بول نہیں لیا اور ہم عبادت نہیں کرتے، وہ آدمی اچھا ہے اس آدمی سے کہ جس نے بول لیا اور عبادت نہیں کرتا۔ خدا تعالیٰ اپنی رحمتیں شامل کر دیتا ہے۔ ہماری جو کریڈٹ سائڈ ہے، ہم عبادت کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، رسول دیتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، اس کے اندر ایک اور چیز آتی ہے اور وہ ہوتا ہے دوسروں کی دعائیں لینا، ماں کی دعائیں، باپ کی دعائیں، وزیروں کی، بزرگوں کی دعائیں، آپ نے کسی کا کام کر دیا اس کی دعائیں، کبھی کبھی کلیجے سے ایسی دعا نکلتی ہے۔ وہ آغا حشر کاشمیری نے ایک شعر کہا تھا، جب میں نے پہلی دفعہ وہ شعر پڑھا تو میں سارا دن وہ شعر پڑھتا رہا۔ بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، غضب کا شعر لکھا اس نے۔ بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، آہ آتی ہے عرش پر رحم لانے کے لیے۔ اے بادلو ہٹ جاؤ، کیونکہ ایک آہ کسی کے کلیجے سے نکلی ہے، وہ عرش پہ جا رہی ہے رحم لانے کے لیے۔ کبھی کبھی آپ نے کسی کا کچھ کام کر دیا، آپ کو معلوم نہیں کہ وہ آدمی جس کا کام کیا کوئی بڑی روحانی طاقت والا ہے، وہ شاید ایسا ہے کہ جو خدا کے دربار میں مقبول ہے۔ بھلے آپ کو وہ فقیر لگتا ہے، غریب لگتا ہے، بھلے وہ اپاہج ہوئے، روحانی حالت تو صرف خدا ہی جانتا ہے۔ اس نے جو دعا کر دی وہ دعا آپ کی کریڈٹ کی لائن میں جمع ہو جاتی ہے، اور اس کی دعا کی بدولت خدا بہت دیتا ہے، روزی رزق بھی دیتا ہے۔ رسول اکرم ایک دن صبح نماز ادا کر کے، آپ کی عادت تھی نماز کے بعد بیٹھے رہتے تھے، لوگ آیا کرتے تھے، سوال پوچھتے تھے۔ دن چڑھ آیا، سورج کی روشنی آ گئی، حضور باہر نکلے، چند اصحاب آپ کے ساتھ تھے۔ ایک بھکاری آیا، نبی کریم کو جھک کے سلام کیا، ہاتھ جوڑ کے ادب سے کھڑا ہوا، کہتے یا حضرت میری ایک عرض ہے
کیا ہے؟ رحمت للعالمین کبھی کسی کو انکار نہیں کرتے تھے. رحمت للعالمین جب کسی سے مصافحہ کرتے تھے، ہاتھ دیتے تھے، تو حضور کبھی بھی ہاتھ کھینچتے نہیں تھے. سامنے والا ہاتھ جب تک نہیں چھوڑے تب تک نبی کریم ہاتھ کھینچتے نہیں تھے. دیکھو رسول کی اماموں کی چھوٹی چھوٹی عادتوں کے اندر بھی بہت بڑی بڑی رمز و راز ہوتے ہیں. مجھے کسی شخص نے، میرے ایک شاگرد نے پوچھا کہ مشنری صاحب نبی کریم ہاتھ دیتے تھے، میں نے ایک واز میں ذکر کیا تھا، تو وہ کیوں ہاتھ نہیں کھینچتے تھے؟ میں نے کہا اس لیے کہ اگر نبی نے ہاتھ کھینچ لیا تو اس کی شفاعت کون کرے گا؟ وہ تو گیا کام سے. اگر نبی نے ہاتھ دیا ہے تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہے. تے دن سامیم نے پاس تیرا وجو پکڑی لے جو مرو ہاتھ داستی. اب بتاؤ، ہم عرض یہ کرتے ہیں کہ میرا ہاتھ پکڑ لینا، اور کبھی اس نے ہاتھ پکڑ کے چھوڑ دیا تو گئے کام سے. یہ رسول کریم رحمت للعالمین جب کبھی بھی کسی سے مصافحہ کرتے تو حضور ہاتھ کو کبھی نہیں کھینچتے تھے. رسول اکرم کھڑے ہو گئے، فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے ہاتھ تو نہیں دیا. عرض کی اللہ کو کہو میری 60 برس کی عمر ہو گئی، مجھے معلوم نہیں کہ کتنا جینا ہے. یا نبی میں نے زندگی بھر میں ایک بھی دفعہ پیٹ بھر کے کبھی نہیں کھایا. یا نبی میرے دل کی ایک تمنا ہے کہ میں کسی دن پیٹ بھر کے کھاؤں. اللہ کو کہیے میری زندگی کے جتنے دن باقی ہیں اس میں سے 3 دن رکھ کے باقی سب دن لے لے، اور مجھ کو باقی میری زندگی میں جو کچھ بھی میرے رزق میں ملنے والا ہے وہ مجھے ایک ساتھ ایک ہی وقت دے دے. اگر اس کو 2 برس جینا ہے تو اس نے صرف 3 دن مانگے، اور باقی سارے برس کی روزی کہتا ہے مجھے ساتھ ہی دے دو. ہر روز مجھ کو آدھی آدھی روٹی دیتا ہے یا ایک ایک ٹکڑا دیتا ہے، تو باقی میری ساری زندگی کی روزی ایک ہی وقت مجھے دے دے تاکہ میں پیٹ بھر کے کھاؤں اور اپنی دنیا کی اس حسرت کو پورا کروں. یا نبی مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. یہ باتیں ہو رہی تھی، وہی اتری اے رسول وہ شخص تیرے پاس آ رہا ہے زکوٰۃ لے کے، اس کی زکوٰۃ لے کے اس کو دعا دینا اور یہ رقم اس کو دینا. ایک آدمی آیا اسی وقت، کہنے لگا یا حضرت میں سفر پہ جاتا ہوں، سونے کی ایک مہر نکالی، یہ میری زکوٰۃ کے طور پہ قبول کیجیے. حضور نے اس کو دعا دی اور اللہ کے فرمان کے حساب سے یہ مہر سونے کی اس آدمی کو، فقیر کو، بھکاری کو دے دی کہ یہ تیری ساری زندگی کی روزی یہ ہے باقی، اور 3 دن تجھ کو دیے جاتے ہیں موت کے لیے. بڑا خوش ہوا. اس نے زندگی میں کبھی سونا دیکھا نہیں تھا، زندگی میں کبھی سونے کی مہر دیکھی نہیں تھی، ہاتھ میں آ گئی. اس کی خوشی کا حساب نہ رہا، حضور کو سلام کر کے چلا گیا. وہ بار بار ہاتھ میں مٹھی میں اس سونے کی مہر کو دیکھے. کچھ وقت کے بعد بازار کھلے، دکانیں کھلی. ایک یہودی صراف تھا، اس کی دکان پہ جا کے اس نے کہا کہ یہ سونا مہر ہے، مجھے اس کا کریانہ دو، یعنی اس کے درہم اور دینار دو. وہ تو جانتا تھا کہ یہ فقیر ہے، بھیک مانگتا ہے سارے دربار میں، سارے رستوں میں. کہتا ہے او بے وقوف، کہاں کی چوری کر کے آیا؟ اس نے کہا میں نے چوری نہیں کی،
چل چل بھیک مانگنے والا، تیرے کو یہ سونا مور ملے کدھر سے؟ کہتے مجھے رسول اللہ نے دی ہے۔ ہو اپنے غلام کو کہا اس کے ساتھ جاؤ، یہ سچ مچ رسول اللہ نے دی ہے؟ نبی نے کہا ہاں میں نے دی ہے۔ غلام نے آ کے کہا، اس نے 2 تھیلیاں دی دینار اور درہم کی۔ دینار بڑا ہوتا ہے چاندی کا، درہم چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ تانبے کے یا کوئی سکے کے ہوں میں۔ 2 تھیلیاں بھر کے، اتنے بہت پیسے، اتنی رقم اس نے زندگی میں کبھی دیکھا نہیں تھا۔ ہاتھ لگاوے، بہت خوش ہوا۔ جب اس کی خوشی تھوڑی نارمل ہوئی، جا کے ایک نان بائی کی دکان پہ کہا کہ ایک آدمی کا کھانا بناؤ، کتنے پیسے؟ تو اس نے کچھ رقم بتائی۔ اسی وقت اس کو خیال آیا میں اتنی رقم کیا کروں گا، 3 دن تو زندگی کے باقی ہیں، میرے جیسے بہت بھکاری ہیں جنہوں نے کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا۔ نان بھائی کو کہتا ہے 100 آدمی کا کھانا بناؤ، کتنے پیسے؟ اس نے جتنے مانگے اس نے گن کے اتنے دینار اس کو دے دیے۔ بس ہم فلاں وقت آئیں گے نماز کے بعد۔ اب یہ شہر میں مدینے میں نکلا اور جو بھکاری تھے ان سب کو اکٹھا کرتا آیا کہ وہ فلانی نان بھائی کی دکان پہ آؤ، کھانا ملے گا۔ 100 آدمی اکٹھے کیے، تھوڑے سے اور بھی آ گئے، خوب کھایا خوب کھایا۔ اور جب انہوں نے کھایا تو اس آدمی کے لیے انہوں نے دعائیں مانگی۔ ہمارے اسلام کے اندر یہ ایک قسم کی رسم ہے کہ ہم کسی کا کھا کے ہم اس کو دعا دیتے ہیں۔ پھر اس نے سوچا مجھے تیسرے دن مرنا ہے تو کیوں میں نے اچھا کفن تیار کراؤں، تو کفن فروش کی دکان پہ گیا اور اس کو بولا کہ بھئی ایک اچھا کفن۔ ابھی کفن میں اچھا برا کیا ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ کپڑا تھوڑا اور بھی اچھا ہوئے جو کیڑے جلدی سے نہ کھا سکے، کچھ خوشبو ہوئے۔ اس نے کہا اتنی رقم، تو اس نے اتنی رقم اس کو دے دی۔ اس کو یہ خیال آیا یہ میں نے کیا کیا، کھانا بھی کھا لیا، کفن بھی تیار کیا، اور میں نے ابھی تک اپنی اس رقم میں سے جو میری روزی بھی خدا نے مجھے دی، میں نے اس میں زکوٰۃ نہیں نکالی، میں نے بہت بڑی بھول کی۔ تو اس نے اول سے ساری رقم کا حساب کر کے زکوٰۃ نکالی اور گیا بیت المال میں، اور وہاں جو کلارک بیٹھا ہوا تھا اس کو کہا کہ بھئی یہ میری زکوٰۃ لے لو۔ تو اس نے کہا کہ اتنی بہت زکوٰۃ تو کہاں سے لے کے آیا، تو تو بھیک مانگتا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے رسول اللہ نے سونا مہر دی ہے۔ اس نے زکوٰۃ لے لی، اور اللہ کا حکم ہے کہ زکوٰۃ لینے کے بعد دعا کیا کرو اے محمد۔ ہم مکھی کے ہاتھ میں دسوند رکھتے ہیں تو مکھی سب دعا کرتے ہیں۔ دیکھو اس میں اور بھی آپ اس میں سے باریکیاں سیکھتے رہو۔ ایک آدمی جو اسماعیلی نہیں ہے اور اس کو ایسا ہوا چلو میں زکوٰۃ نکالوں، تو زکوٰۃ لینے والا کون؟ اللہ یا رسول؟ ہم کسی اور کو ایرے غیرے نتو خیرے کے تو زکوٰۃ نہیں دیتے نا، اور یہ بھول کرتے ہیں ہمارے بہت سے بھائی کے جو غریبوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ تو اللہ رسول لے وے، اور وہ لے کے ہمیں دعا دے وے، اور اللہ رسول کا جانشین ہمارے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے ہم جب کچھ بھی اپنے مکھی کمبڑیا کے ہاتھ میں رکھتے ہیں کہ جو حضرت امام کی طرف سے عامل بیٹھے ہیں، جیسے کہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی بیت المال میں عامل ہوتے تھے، تو وہ دعا دیتے ہیں، ہمیں برکت ملتی ہے۔ ایک دفعہ امام سلطان محمد شاہ مولا نے بھگت کالا روڑا جو تھے نا، وہ دسوند پہ بڑا زور دیتے تھے۔ بھگت کالا روڑا کی حالت یہ تھی کہ امام نے اس کے مرنے کے بعد فرمایا کہ 4 آسمان تک کی اس کو کالا روڑا کو خبر ہے ہر وقت، 4 آسمان پہلے، دوسرے، تیسرے، 4 آسمان تک کیا ہو رہا ہے بھگت کالا روڑا جانتے تھے، اور وہ دسوند پہ بڑا زور دیتے تھے۔ ایک دن مولا کہتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں کہ جو چاند رات کو دسوند دیتے ہیں کہ خداوند سب ایسا ہی کرتے ہیں۔
مولا فرماتے ہیں کہ جو نوکری کرتا ہے وہ تو ٹھیک، اس کو تنخواہ ملے تو اس میں سے 10 وند دے رہے، مگر جو آدمی روز بیپار کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ صاحب وہ بھی چاند رات کو 10 وند دیتے ہیں۔ تو مولا نے کہا کہ مانو کہ چاند رات مہینے میں 1 دفعہ آتی ہے اور وہ روز اپنی 10 وند جمع کرتا رہتا ہے تاکہ چاند رات کو دے رہے، لیکن 27-28 تاریخ کو اگر وہ مر گیا تو اس کی 10 وند چڑھ گئی نہ، رہ گئی نا۔ کہتے ہاں خدا بند۔ تو بھگت کاراروڑا نے جو لوگ تھے ان کو کہتے تھے، واضح میں بھی کہتے تھے کہ اگر تم سے بن سکتا ہے تو روز 10 وند دو، مہینے میں 1 دفعہ دو گے تو مخی صاحب کہیں گے خانہ بدان، مولا روزی رزق میں برکت دے دے، لیکن اگر تم ہر روز دو گے تو تمہیں 30 دفعہ خانہ بدان ملے گی، 30 دفعہ دعائیں ملیں گی۔ اب تم کو ایک ہی دعا چاہیے کہ 30 دعائیں چاہیے؟ تو ایک آدمی کیا کہتے ہیں، بھگت صاحب میرے کو تنخواہ ملتی ہے 6 دن تو میں تو اس سے محروم ہو گیا۔ کہنے لگے دیکھ تو نے 1 10 وند تو دے دی، اب تجھے تنخواہ ملے گی 30 دن کے بعد، تو اگر تیری توفیق ہے مان کے تو 30 روپے دیتا ہے مہینے کے آخر میں، اگر تیری یہ توفیق ہے کہ تو روز 1 روپیہ دے سکے ایڈوانس میں، یعنی تو چاند رات کو دے گا، اس کی جگہ تو پہلی تاریخ کو دے دے 1 روپیہ، دوسری تاریخ کو 1 روپیہ دے دے، تیسری تاریخ کو دے دے، 1 روپیہ نہیں بن سکتا 8 آنے دے دو روز، 4 آنے روز دے دو، تو تم کو دعا بھی ملے گی اور باقی کا حساب ہے وہ آخری دن میں پورا کر لینا۔ اگر تیری توفیق بن سکتی ہے کوئی 1 روپیہ نہیں بھی دے سکتا۔ تو مطلب کہنے کا یہ تھا کہ جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم 10 وند دیتے ہیں، ہم کو دعا ملتی ہے۔ میں اس بات میں آپ کو ایک بڑی خوبی کی بات کہہ گیا ہوں، یہ 10 وند کی، کہ ہر روز 10 وند لکھانے سے کیا فائدے ہوتے ہیں، کر کے دیکھو 6 مہینے کے اندر آپ کو اس کی کرامت نظر آئے گی، شاید اس کے پہلے بھی آئے۔ اس عامل نے اس کی زکوٰۃ لکھی، دعا دی، بڑا خوش ہوا، اس کا دل ہلکا ہو گیا، کفن تیار ہو گیا، 100 آدمیوں کو کھانا کھلایا، زکوٰۃ دے دی۔ اب یہ کہتا ہے میں یہ رقم کیا کروں، باپ بیوی نہیں، بچے نہیں، کوئی نہیں، اور پرسوں مجھے مر جانا ہے، تیسرے دن صبح خدا نے مجھے 3 دن دیے، تو پرسوں کے بعد کی تیسرے دن کی صبح کی نماز کے بعد ہم تو لا الہ الا اللہ، اب یہ ساری رقم کیا کروں؟ اس نے خیرات کر دی، خیرات کر دی، حاجت مندوں کو دے کے آیا، یتیموں کو دے کے آیا، بیواؤں کو دے کے آیا، مسجد کے فنڈ میں دی، رسول اکرم کی مہمانی کر دی، اصحاب صفہ جو 300 ساڑھے 300 رہتے تھے ان کو دے آیا، ہاتھ صاف کر کے۔ اس کے دل کو بڑی طمانینت ہوئی، جہاں جہاں گیا نیک کام کیے، سب نے اس کو خوب دعائیں دیں۔ ابھی باقی کا وقت عبادت اور تسبیحوں میں نکالتا رہا۔ چوتھا دن صبح یعنی 3 دن کے بعد صبح یہ نہایا، نہا دھو کے، اور پھر اس نے کفن پہنا، اور کفن پہن کے یہ مسجد کے کنارے میں جا کے ادھر سو گیا۔ اس کو ایسا تھا کہ ابھی 9-10 کا وقت ہوگا اور میرے کو ملک الموت لے جائے گا۔ پڑا رہا، خدا کو یاد کرتا رہا، اس کو نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کانوں میں آذان سنی، اس کو ایسا ہوا کہ میں مر چکا ہوں اور جنت میں جا کے میں نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوتا ہوں۔ اذان ختم ہوئی، یہ سویا ہوا تھا۔ دوپہر کی نماز کے لیے مسلمان آئے تھے، رسول اکرم نے نماز پڑھائی، لوگوں نے دیکھا کہ وہ پرسوں والا فقیر ادھر سویا ہے، تو کسی نے کفن کا منہ نکالا تو اس نے آنکھیں کھولی،
ارے تو جیتا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز ہو گئی، تیرے کو معلوم بھی نہیں ہوا، اٹھ بیٹھا۔ کہتے آج مجھے تو مرنا تھا، ہاں لیکن تو جیتا ہے نا۔ اسی طرح کفن پہنے پہنے نبی کے پاس آ کے کہتے یا نبی، اللہ رسول تو کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ فرمایا کبھی نہیں ہے۔ تو یا نبی، میرے کو تو اللہ نے کہا تھا کہ آج میری موت ہے، مجھے مر جانا چاہیے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میں کیا کروں، میں نے تو تیرے 3 دن تیری آرزو کے حساب دعا سے میں نے تجھے بخش دیے، اور ساری زندگی کی روزی میں نے تجھے دے دی، لیکن جب تم نے فقیروں کو کھانا کھلایا، انہوں نے دعائیں دی، اب ان میں سے ایک بہت ایسا شخص ہے کہ جس کو میں پیار کرتا ہوں، وہ مجھے پیار کرتا ہے، میں اس کی دعا کیسے رد کر دوں؟ اس نے دعا میں مانگا ہے اللہ اس شخص کی عمر دراز کر، اے اللہ اس کو بیوی بچوں کی سکھ دے، اے اللہ اس کی روزی رزق میں برکت دے۔ یا رسول اس کو کہو میں کیا کروں؟ اس نے دعا دی ہے، میرا بندہ ہے، پیارا بندہ ہے، میں اس کی بات مانتا ہوں، اس کو کہو تیری عمر جتنی تھی وہ تجھے واپس دی، تو شادی کرے گا، بچے ہوں گے، تیرا اچھا روزگار چلے گا، آرام سے رہو گے۔ اگر مولا راضی ہو جائے تو ہماری قسمتیں بدل جاتی ہیں۔ واؤ سوتے بولون سو سچ بات ہے یہ، لیکن جب ہم کوئی ایسے کام کرتے ہیں کہ ہمیں کسی کی دعا لگ جاتی ہے تو وہ دعا تو عرش پہ رحم واپس لے کے آتی ہے، اور خدا اپنے پیاروں بندوں کی بات کیسے یعنی کہ نہ قبول کرے؟ اس کے لیے ہمارے مذہب کی ایک خوبی یہ ہے، ہمارے طریقے میں ایک یہ خوبی ہے کہ ہم جماعت کی خدمت کرتے رہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ دیکھو ہماری یہ ایک اچھی عادت ہے کہ ہم جھولا لے کے بھی لوگوں کو کھلاتے ہیں، وہ کم از کم دعا تو دے گا۔ ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، اور اگر وہ مدد محض اس لیے ہی کہ مولا کا حکم ہے اور میرا بھائی بہن ہے تو وہ سچی مدد ہے۔ مدد کرنے میں ہماری خود غرضی اور سوارتھ نہیں ہونا چاہیے۔ تو کرم بنا کچھ ہاتھ نہ آوے، مگر پھر فرمایا ہے کہ جو آوے شاہ جی کے ترٹھے، مولا اگر راضی ہو گیا تو اس کو وہ بے حساب دے دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے۔ وہ خدا جو ہم کو 14-15 گھنٹے محنت کرنے سے روزی دیتا ہے، اگر وہ چاہے تو ہمیں 2-4 گھنٹے میں وہ روزی دیتا ہے۔ یہ امام سلطان محمد شاہ کے فرمان میں ہے۔ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ جب بھی کوئی بات یہ نکلتی ہے ہم پوچھتے ہیں مشنری لوگ، روز جماعت کرنے جاتے ہو؟ کیا کرے، ہماری دکان ہے، رات کے 10 بجے تک دکان ہوتی ہے۔ اچھا بھائی تم جاؤ دکان کے لیے، مولا جماعت خانے میں بیٹھا تیرا انتظار کرتا ہے، تجھے دکان پہ آ رہی ہے، اچھا وہاں جاؤ۔ ایک شخص نے مہمانی رکھی، امام سلطان محمد شاہ کے پاس ہاتھ جوڑ کے رونے لگا، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، کہتا ہے مولا بہت دکھی ہوں، میں 16 گھنٹے اپنی دکان پہ کام کرتا ہوں، اس کی خود کی دکان تھی، بولا 16 گھنٹے، لیکن یا مولا میرا خرچہ جتنا ہے اتنی آمدنی نہیں ہے۔ امام نے پہلا سوال پوچھا، روز جماعت خانے جاتے ہو؟ کہتے خداوند شام ہی کو تو گراہکی ہوتی ہے، آپ میں سے بہت سے ہوں گے جن کو یہ چیز آج لگ رہی ہے، شام کو وہی وقت ہوتا ہے گراہکی کا۔ اچھا دعا پڑھتے ہو؟ ہاں خداوند دعا پڑھتا ہوں، کبھی کبھی بھول جاتا ہوں، ٹائم پہ نہیں پڑھتا۔ دسوند دیتے ہو؟ کہتے مولا خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ امام کے ہاتھ میں لکڑی تھی، ماں باپ نے لکڑی اونچی کر کے نیچے سے پکڑی
اس کی گردن میں لکڑی ڈال کے مولا کہتے ہیں روز جماعت خانے جاؤ، برابر دعا پڑھو، برابر دسوند دو، میں واللہ گاہک کو کھینچ کے اس کی گردن میں لکڑی ڈال کے سامنے تھوڑا کھینچا، میں گاہک کی گردن میں لکڑی ڈال کے کھینچ کے لے آؤں گا تیرے پاس۔ حضرت امام تو ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم اس مولا کو چانس دیں مدد کرنے کا، اور دوسرے لفظوں میں کہوں تو ہم مولا کو بہانہ دینے مہربان ہونے کا، اور وہ مہربان تب ہوگا کہ جب ہم اس کو راضی کریں، وہ راضی تب ہوگا جب ہم ان کا حکم مانیں۔ ہم دیدار کے پیچھے بہت پڑے ہیں، ابھی بھی حضرت امام ادھر آئے 3-4 دن ٹھہرے، جماعت کو دیدار نہیں دیا، ظاہری دیدار نہیں دیا، بہت لوگ اونچے نیچے ہوئے، کسی نے اس کو بلیم کیا، کسی نے اس کو بلیم کیا، لیکن میں پوچھتا ہوں، ایک نوکر ہے آپ کا، سیٹھ آپ ہو، چلو آپ کا نوکر ہے، وہ سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ نے کہا جاؤ تو پانی کا گلاس لے کے آؤ، تو نہیں کہتا صاحب مجھے آپ کو دیکھنے دو، میں آپ کا دیدار کرتا ہوں، پانی نہیں لاؤں گا۔ ارے بھی تم میرے نوکر ہو کہ نہیں صاحب میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتا، جاؤ تھوڑا کھانا لے کے آؤ، کہ نہیں صاحب ابھی نوکر بات نہیں مانتا، جو سیٹھ حکم کرتا ہے وہ تو مانتا نہیں، لیکن کہتا ہے مجھے آپ کو دیکھنا ہے۔ یہ کس قسم کی نوکری؟ آپ کو دیدار چاہیے، دعا پڑھتے ہو، دسوند دیتے ہو، روز جماعت خانے آتے ہو، مولا کے جو فرمان ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہو، تو پھر اگر عمل نہیں کرتے تو آپ کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ نافرمان نوکر ہو، آپ نافرمان نوکر ہو۔ اور اگر آپ سچ مچ دعا پڑھتے ہیں، جماعت خانے آتے ہیں، آپ عبادت کرتے ہیں، آپ دسوند دیتے ہیں، تو پھر دینداروں آپ کو تو روز دیدار ہوتا ہے۔ حضرت امام فرماتے ہیں جماعت خانے میں آؤ، یہاں ہمارا تم کو دیدار ملے گا۔ حضرت امام رستے میں چلے جاتے ہیں اور آپ نے موٹر میں دیکھا، خوش ہو گیا، اچھی بات ہے، کیونکہ محبت ہے ہم کو اپنے مولا سے، ہم اس کو دیکھ کے باغ باغ ہو جاتے ہیں۔ میں اس کو بھی دیدار تو کہتا ہوں، لیکن مولا اعلان کرا، میں مکھی کو کہے مکھی میں کل آؤں گا جماعت کو دیدار دینے کے لیے، اور مولا دوسرے دن آ کے دیدار دے وے۔ اب وہ موٹر میں کیا ہوا دیدار اور یہ دیدار، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ جو دیدار ہم نے مولا کے چلتے چلتے موٹر میں کیا، مولا کو دیکھ لیا، اس کی قیمت تو نہیں ہو سکتی، میں لیکن سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں اس کی قیمت 1 روپیہ، مگر امام کہتا ہے میں دیدار دینے کے لیے آتا ہوں، اور آپ آئے اور آپ نے وہ دیدار لیا جو مولا نے کہا میں دیدار دیتا ہوں، اس کی موٹر میں قیمت والا 1 روپیہ اور اس کی قیمت 1 کروڑ سے بھی زیادہ روپے، 1 کروڑ گنا زیادہ ثواب ہے اس چیز کا۔ اور پھر حضرت امام کو دیکھ کے آپ کو جو دیدار ملا وہ آپ کے ایمان کے لیول سے ملا، آپ کا ایمان کس ڈگری تک ہے، اگر پہلی ڈگری تک ہے 1 سیڑھی تک تو آپ کو اتنا فائدہ ملا، اور اگر آپ کا ایمان 100 ڈگری تک ہے تو آپ کو اس کا فائدہ ملا۔ مگر چونکہ امام نے فرمایا میں دیدار دینے آتا ہوں، تو اگر یہاں اس وقت کسی ماں کی گود میں بچے سوئے ہیں، اس بچے نے تو مولا کو دیکھا نہیں ہے، مگر اس کو بھی دیدار کا لابھ اس کی قسمت میں گیا۔ وہ لوگ کہ جن کی آنکھیں اندھی ہیں خدا نخواستہ، وہ بھی یہ سن کے کہ مولا دیدار دینے آیا ہے اور جماعت خانے میں آ گیا، اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں کہ مولا کا دیدار کرے، لیکن چونکہ امام نے فرمایا میں دیدار دینے آتا ہوں تو اس اندھے کو بھی دیدار کا ثواب ملا۔
ہمارا جو مذہب ہے وہ اعتقاد کے اوپر اور ایمان اور محبت کے اوپر نبھا ہوا ہے. اس بھکاری نے مانگا یہ کہ زندگی بھر کے مجھ کو روزی دے دے، 3 دن دے دے. اب دیکھو نا، کسی کی دعا لگ گئی، کریڈٹ کا سارا بیلنس بڑھ گیا. کسی کی دعا لو، کسی کی خدمت کرو، پھر چاہے وہ رائی کے دانے جتنی بھی خدمت ہوگی، مگر وہ رائی کا دانہ جب ہی اگے گا تو ہزاروں دانے ہو جائیں گے. ہمارے کرم میں، ہمارے نصیب میں، ہماری تقدیر میں دوسروں کی جو دعائیں لگتی ہیں وہ ہمیں بہت فائدہ پہنچاتی ہیں، لیکن اگر ہماری زمین اچھی ہے، اگر ہماری زمین نرم ہے تو بیج جلدی اگے گا، اچھی طرح اگے گا. اور اگر ہماری زمین نرم نہیں، سخت ہے، تو کسی آدمی کی دعائیں لگتی ہیں، ضرور فائدہ ہوتا ہے مگر کم فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ زمین سخت ہے. اس کے لیے پھاوڑے کی ضرورت ہے تاکہ وہ توڑا جائے اور زمین کو نرم کیا جائے. اب زمین جو ہے اس کو نرم کرنے کے لیے انسان کو کسی ایسے اچھے آدمی کی صحبت کرنی چاہیے، سنگت کرنی چاہیے، دوستی کرنی چاہیے کہ جس کے حضور میں جا کے آپ اس کی نیک باتیں سنو. جو عابد ہوتے ہیں، جو نیک ہوتے ہیں، ان کے بدن میں سے جس طرح ہمارے بدن میں سے ہیٹ نکلتی ہے، گرمی نکلتی ہے، ہمارے بدن کے اندر سے الیکٹرو میگنیٹک ویوز نکلتی ہیں. ہم جو سوچتے ہیں ہمارے بدن کے اندر الیکٹریسٹی کی وجہ سے سوچتے ہیں. ہمارا ہارٹ اور برین دونوں مل کے، برین ایکچولی کنٹرولر ہے، اور ہارٹ کی جو پمپنگ ہے اس کی حرکت سے الیکٹریسٹی پیدا ہوتی ہے. 22.5 وولٹ کی الیکٹریسٹی ہمارا باڈی، ہمارا ہارٹ جنریٹ کرتا ہے. 22.5 وولٹ. بیٹری کے ایک سیل میں 1.5 وولٹ ہوتا ہے. تو آپ یہ خیال کر لو کہ کتنے ہونے چاہیے، لگ بھگ 15 بیٹریاں آپ رکھو تو اتنی الیکٹریسٹی ہماری بدن جنریٹ کرتا ہے. انسان جوں جوں بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کی الیکٹریسٹی گھٹتی جاتی ہے. اس الیکٹریسٹی کے گھٹنے کی وجہ سے انسان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، عمل اعمال، حرکات و سکنات ہیں نا، اس میں فرق پڑتا ہے. جیسے کہ آپ ریڈیو بجا رہے ہو اور آہستہ 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 بیٹری کے سیل ویک ہوتے جاتے ہیں، اسی طرح اس کی آواز ویک ہوتی جاتی ہے. تو بڑھاپے کے اندر یہ جنریٹ کم ہو جاتی ہے. اس کو صبح کی عبادت جو ہے پش کرتی ہے. یعنی بیٹریاں جلدی ختم نہیں ہوتی صبح کی عبادت کرنے سے، اور بڑھاپے کے اندر بھی وہ آدمی ایکٹیو اور اچھا رہتا ہے. پھر بھی ظاہرہ طور پہ بھی ایسا ہو سکتا ہے، اور ایسے چھوٹے چھوٹے اپریٹس کینیڈا، یورپ، امریکہ وغیرہ میں ابھی نکلے ہیں، اور وہ جاپان نے انوینٹ کیے ہیں کہ آدمی جن کو ریومیٹزم ہے، آرتھرائٹس ہے، ہڈی کے درد ہیں، یا اس کو دم وغیرہ اور سانس کی ریسپریٹری اس کو خرابیاں ہیں، تو یہ ساری خرابیاں وہ چھوٹا سا اپریٹس ہے، اور اس کو 2 ہاتھوں سے یا 2 پاؤں سے باندھ لینا چاہیے. تو وہ 22.5 وولٹ کی الیکٹریسٹی ہمارے بدن کے اندر گھساتا رہتا ہے اور ہمارے اندر انرجی بڑھ جاتی ہے. صبح کی عبادت سے یہ انرجی ملتی ہے. صبح کی عبادت کے وقت آسمان سے انرجی نیچے اترتی ہے جو دن کے وقت نہیں اترتی، کیونکہ سورج کی جو الٹرا وائلٹ ریز ہیں ان کی وجہ سے یہ آسمان کی جو کاسمک ریز ہیں وہ نیچے نہیں اتر سکتی. یہ کاسمک ریز انسان کے مائنڈ کو، اس کے دل و دماغ کو بہت تقویت دیتی ہیں. میں نے آپ کو یہ اس لیے کہا کہ مجھے ایکسپلین کرنے سے، یعنی کچھ کہنے سے پہلے میں ایکسپلین کروں تاکہ آپ سمجھ سکیں. ہم اسماعیلی لوگ دوسرے تمام مذہبوں سے اچھے کیوں ہیں؟ کہ اس میں بڑی خوبیاں ہیں ہمارے طریقے میں، ہماری جماعت میں، ہمارے مذہب میں.
اور یہ وہ خوبیاں ہیں کہ جو دوسرے تو جانتے ہی نہیں، مگر افسوس یہ آپ میرے بھائی بہن بھی نہیں جانتے، میں کیا کروں؟ اور آپ نے یہ جاننے کے لیے کبھی تمنا کی؟ تو عرض کرتا تھا کہ ہمارے بدن میں سے جس طرح سے گرمی کی ویوز لہریں نکلتی ہیں، اسی طرح سے ہمارے بدن میں اور خاص طور پہ ہمارے برین میں سے الیکٹرو میگنیٹک ویوز لہریں نکلتی ہیں، جس طرح ریڈیو کی لہریں. اور یہ وہ لہریں ہیں کہ اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں اور یکسوئی کے ساتھ آپ حضرت امام کو یاد کرتے ہیں، تو اگر مولانا حضرت امام آج لندن میں ہے تو آپ کا میسج حضرت امام کو پہنچ رہا ہے اور حضرت امام کا میسج آپ کو مل سکے. ہم نارملی سائنس کے اندر اس کو کہتے ہیں ٹیلی پیتھی، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹیلی پیتھی سے کچھ زیادہ ہے. اس چیز کو آپ اتنا بڑھا دو کہ وہ ٹیلی ویژن بن جاوے، تو آپ کے دماغ کی لہریں مولا کے جسمانی دماغ کی لہروں سے جب ملتی ہیں تو آپ کو اس کا جواب ملتا ہے اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہو. اب ہمارے بدن کی وہ لہریں کہ جو اچھی لہریں ہیں جیسے کہ عابد لوگوں کی ہوتی ہیں، اس ایسے آدمی کے پاس جا کے آپ اگر بیٹھو، میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ زمین نرم کیسے ہوئے، پتھر والا دل ہے وہ کیسے نرم ہوئے، تو آپ اگر ایسے عابد آدمی کے پاس جا کے جو بیٹھو گے نا، تو اس کے بدن اور دل و دماغ سے جو لہریں نکل رہی ہیں، ان لہروں کے اندر خدا کی انرجی ہے، وہ آپ کو مل رہی ہے. جیسے کہ اگر کسی شخص نے خوشبو لگائی ہوئی ہے اور آپ اس کو گلے لگاؤ یا اس کے پاس بیٹھو تو وہ خوشبو آپ کو بھی ملتی ہے. عابد آدمی کے پاس صرف بیٹھنے سے بھی آپ کو اس کی لہروں کا فائدہ ہوتا ہے. ہمارے پیروں نے ایک کمال کیا، ہمارے لیے بڑی رحمت کی. ہم جب جماعت خانے میں آتے ہیں، دیکھو ادھر 2000 کی سے زیادہ آدمی بیٹھے ہیں. ہم نے 2 دعائیں پڑھی. دعا کی آخر میں شاج و دیدار کا پنجہ لیتے ہیں. ہمارے بدن میں 3 ایسے پوائنٹ ہیں کہ ان پوائنٹ سے ہم اپنی من سے، اچھا سے، اپنی خواہش سے اپنی انرجی کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں. ایک ہے ہماری ہتھیلی، دوسرا ہماری آنکھیں، تیسرا ہماری آواز. یہ 3 چیزیں ہیں کہ ہم اپنی اندر کی روحانی انرجی ہم دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. دوسروں تک پہنچانے سے میرا مطلب ہے کہ اگر کوئی آدمی یہاں بیٹھا ہے اور آپ کا کوئی لڑکا، آپ کا بیٹا، آپ کا کوئی پیارا 10,000 مائل پہ بیٹھا ہے تو یہ انرجی آپ کو 10,000 مائل تک پہنچا سکتے ہو. پھر جب یہ دعا ختم ہوتی ہے، ہمارے پیروں نے فرمایا شاج و دیدار لو، پنجہ لو. ہم سامنے والے کا پنجہ ملاتے ہیں. ابھی یہ پنجہ کیا ہے کہ ہماری ہتھیلی سامنے والے کے ہاتھ کی ہتھیلی سے ملنی چاہیے. ہم لوگ جب شاج و دیدار لیتے ہیں، شاج و دیدار، شاج، انگلیاں خالی پوٹے ملتے ہیں اور وہ جو ملنے والی جگہ ہماری جو انرجی ڈسیپیٹ کرنے والی ہماری جو ہتھیلی ہے وہ تو ٹچ ہوتی ہی نہیں. اور یہ اس کا لاک ہے. لاک ہے 2 انگوٹھے، ایک کا انگوٹھا دوسرے کے انگوٹھے کے نیچے جانا چاہیے، ہتھیلی سے ہتھیلی ملنی چاہیے تو انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے. پھر ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں شاج و دیدار، تو آنکھوں سے انرجی ٹرانسمٹ ہوتی ہے. پھر ہم منہ سے بولتے ہیں تو وہ منہ سے انرجی ٹرانسمٹ ہوتی ہے، شاج و دیدار. یہ 3 پوائنٹ ہیں، ہم انرجی ٹرانسمٹ کرتے ہیں. مانو کہ آپ کے پاس بازو میں ایک بڑا عابد بیٹھا ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں کہ وہ کتنے درجے کا آدمی ہے. آپ نے جب اس کے ساتھ شاج و دیدار کا پنجہ دیا اور اس نے دیکھا آپ کو، آپ نے اس کو دیکھا، اس نے کہا شاج و دیدار، آپ نے کہا شاج و دیدار، تو اس کی بہت سی انرجی آپ کو ملتی ہے. اگر ہر روز ایسی چیزیں بنتی رہتی ہیں تو آہستہ 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 آپ کے دل و دماغ کی کدورت نکلتی جاتی ہے، ڈسٹ نکل جاتی ہے، دھول مٹی اور نکلتی ہے اور آپ کا دل و دماغ روشن ہونے لگ جاتا ہے. ایک تلسی نام کا ایک شاعر تھا ہندوستان کے اندر، وہ بڑا عابد تھا.
اس نے ایک بڑی اچھی بات کی اسی زمرے کے اندر. وہ کہتا ہے کہ تلسی سنگت سادھ کی، سادھ یعنی عابد. کسی عابد کے پاس جا کے بیٹھو، اس کا کیا درجہ اور رزلٹ ہے. وہ کہتے ہیں تلسی سنگت سادھ کی، کٹے کوٹی اپرادھ، 1 کروڑ گناہ اور ویکنیسز دور ہوتی ہیں. اور اوپر کی لائن میں کہتا ہے 1 گھڑی 22.5 منٹ کی ہوتی ہے. آدھی گھڑی، ایک نہیں تو آدھی صحیح 11 منٹ، آدھی کی بھی آدھ 5 منٹ. 1 گھڑی آدھی کی بھی آدھ، تلسی سنگت سادھ کی، کٹے کوٹھی اپرادھ. کسی نیک عابد آدمی کے پاس جا کے 5 منٹ بھی بیٹھو تو 5 منٹ میں بھی اس کی وائبریشنز، اس کی انرجی جو آپ کو ملے گی، آہستہ آہستہ آپ کے دماغ میں فرق پیدا ہو جائے گا، نیکی کی طرف راغب ہو جاؤ گے اور اندر کی کدورتیں دھل جائیں گی. اس سے دل نرم ہوتا ہے. مولا مرتضی علی فرماتے ہیں سنگت کرو دیندار کی، جا بیٹھو اسی کے پاس، ہینگ کے باسن میں ہینگ کی، پھولوں کے باسن میں پھولوں کی باس. اور یہ ہینگ کا باسن کون؟ جماعت خانے آتا نہیں، شراب پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، دغا فریب کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے، تمام دنیا کی بدیاں برائیاں یا آدھی یا ساری اس آدمی کے پاس آپ جا کے بیٹھو تو آپ کو ہینگ ہی کی باس آئے گی نا. کیا ملے گا وہاں؟ کوئی عبادت کی خوشبو نہیں آئے گی، وہاں نیکی کی خوشبو نہیں آئے گی، وہاں آپ کو کوئی مصری کا سواد نہیں آئے گا، وہاں تو بدی ہی بدی ہے. سنگت ایک بہت بڑی پاورفل چیز ہے. صحبت صالح، شیخ سعدی کہتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت. اچھی صحبت تجھے اچھا بنائے گی، خراب صحبت تجھے خراب بنا دے گی. اپنے بچوں کو خراب بچوں کی سنگت دوستی سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی خراب آدمیوں سے بچاؤ. جو آدمی غیبت کرتے ہیں، جو دوسروں کی باتیں کرتے ہیں، دوسروں کو کرٹیسائز کرتے ہیں اس کی بیک میں، جس کو ہم غیبت کہتے ہیں، نندا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غیبت کرنے والے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں. کسی کا بھائی مر گیا ہے، چھری لے کے اس کی لاش میں سے تھوڑا ٹکڑا نکال کے وہ کھاوے، وہ کیسا ہے؟ جانور سے بھی خراب. اللہ فرماتا ہے غیبت کرنے والا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. دنیا میں اچھے لوگوں کی سنگت کرو. اس لیے دینداروں، ہمارے مولا نے ہمیشہ اس بات کے اوپر بہت زور دیا کہ تم روز جماعت خانے آؤ. ارے روز جماعت خانے آنے میں کتنے ہی فائدے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم اچھے نیک آدمیوں کے ساتھ ملتے ہیں. ساری جماعت کے اندر مولا کرے تو بہت عابد ہیں، لیکن ایسا مان لو کہ 500 کی جماعت میں ایک آدمی بھی اگر اونچے درجے کا عابد ہے، چاہے وہ ماں کی گود میں سویا ہوا 3 مہینے کا بچہ بھی کیوں نہ ہو، اس کی روح بہت بلند ہوگی. تو اس آدمی کی، اس بچے کی روح کی وجہ سے بھی ساری جماعت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں، جو ہمیں یہ چیز باہر نہیں ملتی. جماعت خانے میں آنے سے مولانا حضرت امام کے دیدار کا شرف ملتا ہے، یعنی دیدار کیا ہے اتنا ہمیں فائدہ اور لابھ ملتا ہے، اور یہ ثواب ہماری بہت سے گناہوں کو بالکل توڑ کے بھسم کے برباد کر دیتا ہے. یہ وہ نیکیاں ہیں دینداروں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، تحقیق جو نیکیاں ہیں وہ بدیوں کو برباد کر دیتی ہیں. وہ نیکیاں جماعت میں ملتی ہیں. یہ وہ ہیرے موتی ہیں جو آپ کو دکان پہ بیٹھ کے نہیں ملتے. اگر آپ کا یقین ہے کہ خداوند عالمین روزی رزق دینے والا ہے تو آپ اس کے لیے اپنی دکان بند کر کے اس کو ملنے کے لیے آؤ، تو کیا وہ عوض چھوڑ دے گا؟
कानपुर में हमारा एक बड़ा मशहूर आदमी था, बाद में तो मौला ने उसको वजीर बनाया, इस्माइल जीवा कानपुर वाला, मेरा बड़ा दोस्त था और वाकई मोमन था। उसके मुंह के ऊपर जो नूरानी असर होता था वो देखने वाले को पता लगता था। इसने एक चीज बांध ली, किसी मिशनरी की आवाज सुनी और इसने तय कर लिया कुछ भी होवे मैं जमात खाना नहीं छोड़ूंगा। ये सुबह दुकान खोले, चमड़े का व्यापार करता था, दुकान खोले, 7 बजे दुआ का टाइम था, 6 बजे बंद कर देवे। सारी दुकानें खुली हैं, सारा बाजार ये था कानपुर के अंदर चमड़े के व्यापार का, सब लोगों की दुकानें खुली हैं। ये अकेला दुकान बंद करके घर जावे, फ्रेश हो जावे, हाथ मुंह धोए, तैयार होवे, मौला के घर पे चला जावे। ये कहता है जो मुझे रोजी मौला को देनी होगी देगा। और बड़ा पक्का ईमानी था। लड़ाई का जमाना था, भाव बढ़ते गए। आगरा से एक आदमी आया, वो कोई मेमन था, इसके पास आया, कहते हैं मुझे 20,000 की 25,000 का माल चाहिए, ये चीज। अब उस वक्त ये दरवाजा बंद कर रहा था क्योंकि 6 बज रहे थे। उसने कहा कि देखो साहब अब कल सुबह आना। कहता मुझे आज रात की गाड़ी को वापस जाने आगरा। हाँ तो फिर किसी और दुकान पे चले जाइए, मैं आपके लिए दुकान नहीं खोलता। अरे मैं तुझे 25-30 हजार का व्यापार कराऊंगा, ठीक है, लेकिन क्या करूं, मेरी मजबूरी है। इसने दुकान बंद कर दी। वो गुस्से होके चला गया, कहने लगा बड़ा बददिमाग आदमी है ये कि इसको मैं व्यापार देता हूँ और व्यापार नहीं लेता। ये तो हंसते मामूल घर गया, फ्रेश हुआ, कुछ थोड़ा खाया पिया, तैयार होके मौला के घर पे। दूसरे दिन सुबह जब 8, सवा 8 बजे आया खोलने के लिए तो वो रात वाला मेमन बैठा था। सलाम अलैकुम। क्यों साहब रात की गाड़ी में आगरा वापस नहीं गए? कहते यार क्या करूं, किसी से मेरा सौदा नहीं बना। दुकान खोली तो उसने जितना माल लेना था उससे ज्यादा माल खरीदा। इसकी सच्चाई हक्काई पूछ के कहने लगा मुझे ये बताओ कि कल क्यों आपने ऐसा किया? कहता भाई मैं उस परवरदिगार को सलाम करने, उसकी इबादत के लिए नमाज पढ़ने गया था। इसके ऊपर बहुत इंप्रेशन पड़ा। अगर हजरत इमाम चाहता है तो आपको रोजी 1-2 घंटे में दे सके। दुनिया का लालच मत करो। मैं तो पीरों के कलाम से कहता हूं कि हजरत इमाम का इम्तिहान लेके देखो कि ये सच्चा है कि नहीं। हजरत इमाम का इम्तिहान वाला, हाँ पीरों ने कहा है उसका इम्तिहान लो। हमें ओळखीने श्रेव्या छू आज जी, हमें ओळखीने श्रेव्या छू आज जी, तमे ओळखीने श्रेवजो आज जी, तमे ओळखीने श्रेवजो आज जी, ओला नुगराने नावेला जी, मारो साहिब इराक खंड में जाई रहो। फिर सदरुद्दीन का गिनान है और उस जमाने में इराक में मौला रहा करते थे। ऐ मोमिनो, मैंने मौला की अच्छी तरह से ओळखान पहचान तलाश करके समझ लिया है कि इससे अच्छा और कोई नहीं। तुम भी ऐसा देख लो, इसको टेस्ट कर लो, सच्चा है और वो सच्चा है। उससे ज्यादा अच्छा कोई नहीं, उससे बड़ा कोई नहीं, उससे ज्यादा मेहरबान कोई नहीं, उससे ज्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं, उससे ज्यादा हमें बख्शिशें देने वाला कोई नहीं। भज पड़ो सतगुरु जी दे चरण, भज पड़ो सतगुरु जी दे चरण, जे छिन में पार उतारे जी। अली अली नाम दे
آو علی علی نام دھیاو غافلو گر چرن چت لالو وے تسا علی 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 صلوات پڑھو مومن. عمل کرو مومنو، سچائی پہ رہو، دنیا کا لالچ نہ کرو، دنیا آپ کو جیت نہ سکے. اپنے دل کو ایمان پہ مضبوط رکھو. آدھی روٹی کھاؤ، ایمان سے بھری ہوئی، دسوند نکالی ہوئی کھاؤ. ایک وقت کھانا ملے تو ایک وقت کھاؤ، دو کی طلب بھی مت کرو، کیونکہ وہ ایک وقت کا کھانا بھی آپ کو 3 وقت کے کھانے جیسا ہوگا. پیٹ اس کا نہیں بھرتا جس کا پیٹ ایمان سے خالی ہوتا ہے. جس پیٹ میں ایمان ہے اس پیٹ کو تو ایک لقمہ مل جائے تو سیر ہو جاتا ہے. یہاں میرا مطلب ایک آدھ روٹی کی بات نہیں. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ رزق جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بخشش کے طور پہ ملے، وہ رزق حاصل کرو. جس رزق کے اندر شیطان تھوک دیتا ہے وہ رزق مت کھانا، وہ رزق مت کھانا. اقبال کہتا ہے اے طائر لاہوتی، اپنی روح کو کہہ رہا ہے، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق کے کھانے، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اڑنے کے لیے پروں کی طاقت گھٹ جائے اس سے تو مر جانا اچھا. اے طائر لاہوتی، روح کو کہتا ہے. روح بھی ایک طائر ہے نا، پرندہ ہے. اس کے لیے بھی اڑنے کی طاقت چاہیے. 10 برابر دو، 10 برابر دو دینداروں. 6 مہینے دے کے اچھی طرح سے دیکھو آپ کو برکت نہ ہوئے، آ جانا مجھ کو، یا کبھی میں آؤں تو پکڑنا مجھے کیونکہ تو جھوٹ بولتا تھا. بہت سے لوگ میرے پاس آتے رہتے ہیں، جب یہ کہتے ہیں نا ہمیں رزق کی تکلیف ہے تو میرا پہلا سوال یہ ہوتا ہے دسوند کیسی ہے؟ آپ کا رزق کبھی تنگ نہ ہوئے، کبھی نہ ہوئے. ضرور کہیں نہ کہیں دسوند کی خامی ہے. دینداروں، آپ کا رزق کبھی تنگ نہ ہوئے. خدا ماؤں سے ہزاروں نہیں لاکھوں ماؤں کے پیار کو اکٹھا کرو تو بھی تو خدا اس سے زیادہ ہمیں چاہتا ہے. کوئی ماں یہ چاہتی ہے کہ اپنے بیٹے کو کھانا کمتی دے. کوئی ماں یہ چاہتی ہے کہ اپنے بیٹے کو بھوکا رکھے اپنے بچے کو؟ کوئی ماں نہیں چاہتی. تو وہ پروردگار کیسے چاہتا ہے کہ اس کا بندہ تنگ ہو جائے؟ مگر وہ کیا کرے؟ جس طرح ایک اناڑی بچہ اپنی ماں سے روٹیاں لے کے باہر جا کے پھینک آتا ہے، یا آدھی کھاتا ہے آدھی نہیں دیتا، پھر شکایت کرتا ہے کہ میرا پیٹ نہیں بھرا. اسی طرح سے وہ آدمی بھی اس اناڑی بچے کی طرح خدا جو ان کو رزق دیتا ہے اس رزق کو آنے نہیں دیتے پوری طرح سے، اس لیے کہ وہ دسوند کھا جاتا ہے. اب جو میں نے یہ کہا کہ ایسا رزق ہے جس میں شیطان نے تھوک دیا ہے، لوگوں کو وہ تھوک نظر نہیں آتی، شیطان دکھتا نہیں ہے، مگر وہ آدمی کہ جو ایسے عمل کرتا ہے، جو ناحق کی روزی کھاتا ہے اور دسوند نہیں دیتا، اس کے کھانے کے اندر شیطان نے تھوک دیا ہے. اس لیے وہ کھانا کھانے سے آہستہ آہستہ عقل بھی خراب ہوتی ہے، دل میں سیاہی بڑھ جاتی ہے، اور اس آدمی کے اندر اچھائیوں کی جگہ برائیاں پیدا ہوتی ہیں. اپنی کمائی کرو، مولا کے اوپر یقین رکھ کے برابر اس کا حصہ نکال ڈالو، اور پھر
اس میں سے روزی کھاؤ اور کبھی کبھی 1-2 روپے جو کچھ بھی آپ کو ٹھیک لگے اس کی خیرات بھی کیا کرو۔ رسول پاک فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے سے خدا کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ صدقہ جماعت خانے میں نہیں ہوتا۔ شاہ پیر آل رسول کبھی بھی صدقہ نہیں کھاتے۔ صدقہ غیروں کو دو، فقیر ہیں، یتیم ہیں، ان کو صدقہ دیا کرو، تھوڑا سا جتنا آپ کی توفیق ہوئے۔ ایون 2-4 آنے بھی کبھی آپ نے دے دیے تو آپ کی نیت چیز ہے، وہ رقم اتنی چیز نہیں۔ صدقہ دیا کرو، اور ہفتے میں کم از کم، ہفتے میں نہیں بنے تو مہینے میں کبھی نہ کبھی ایک اپنے اسماعیلی بھائی کو دعوت دے کے گھر پہ کھلایا کرو۔ آج اتنا وقت نہیں ہے ابھی باقی کہ میں آپ کو اس پوائنٹ کے اوپر واعظ کروں، بڑا ٹائم ہوا ہے، لیکن یاد رکھو آپ کے گھر میں کوئی مہمان آوے کم از کم پانی پلائے بغیر جانے مت دینا۔ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے گھر میں کون سا مہمان کس درجے کی روحانی والا آیا ہے، آپ کو معلوم نہیں۔ وہ آپ کے گھر آ کے کھائے گا، بہت سی بلائیں دور ہوں گی، برکتیں ملیں گی۔ اگر کوئی نہیں آیا ہے 7 دن تک تو کسی کو دعوت دے کے گھر بلا کے کھلاؤ، دین بھائی ہوئے، غیر نہیں، دین بھائی۔ مولا مرتضی علی ایک دن اپنے گھر کے باہر ایسا ہاتھ رکھ کے، اس میں داڑھی رکھ کے حضور بیٹھے تھے جیسے کوئی افسوس میں بیٹھا ہوتا ہے۔ 4-5 مکان چھوڑ کے ایک یہودی تھا، ادھر سے نکلا تو کہتا ہے یا علی کیا بات ہے آج اس طرح افسوس میں بیٹھے ہو؟ کہتا ہے کیا کروں، آج 3 دن ہوئے ہیں میرے گھر میں کوئی مہمان نہیں آیا، نہیں تو مولا کے گھر میں کوئی نہ کوئی آ جاوے، نہیں آوے تو خود مولا پکڑ لاوے۔ آپ اچھی طرح روزی کماؤ، غریبی امیری کا خیال آپ نہیں کرنا، کیونکہ امیر بنانا نہ آپ کے ہاتھ میں ہے نہ میرے ہاتھ میں ہے، امیر بنانا حضرت امام کے ہاتھ میں ہے۔ امیری غریبی کا خیال نہیں کرنا، جلدی پیسے والا بننے کی تمنا نہیں کرنا۔ ایک چیز ضرور مانگتے رہو، دھنی ماں باپ کسی کا محتاج نہیں کرنا۔ اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اور قسم بھی حضرت امام کی کھاتا ہوں، اور اس لیے کہ حضرت امام ادھر بیٹھا ہے، میری بات سنتا ہے۔ میں یہ قسم کھاتا ہوں کہ آپ اگر برابر روز 3 وقت جماعت خانے میں آ کے دعا پڑھو، اچھی کمانی کر کے 10 من نکال کے کھاؤ، اچھے اعمال کرو، خدا کی قسم زندگی میں کبھی آپ محتاج نہیں بنو گے۔ کبھی آپ کو روٹی کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے ہاتھ پھیلانے کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بھلے آپ غریب ہو گئے لیکن محتاج کبھی نہیں بنو گے۔ یہ مولا کا گھر ہے، بادشاہیاں یہاں سے ملتی ہیں، دنیا کی بھی دین کی بھی۔ اگر وہ مولا چاہتا ہے تو مالدار بنائے گا۔ حضرت امام کی جب سلور جوبلی پوری ہو گئی، ساری دنیا کے جو کونسلوں کے پریزیڈنٹ لیڈرز وہاں گئے تھے، ایگلومو میں ماں باپ نے ایک بڑی پارٹی دی۔ اس وقت مرحوم کاؤنٹ ایبو کو مولا نے دیوان کا ٹائٹل دیا۔ مولا نے اس وقت جب یہ کھانا کھاتے تھے تو کچھ لوگ جا کے مولا کے پاس کھڑے کھڑے مولا گھومتے تھے، تو ایک کینیڈا کی ایک بھائی نے مولا کو پوچھا کہ خداوند آپ کی رحمت اور دیا سے، آپ کی مہربانی سے جماعت بڑی آباد ہے، ہم کو تھوڑے ہی برس ہوئے، اس وقت 12-13 برس ہوئے تھے کینیڈا کے اندر جماعت پیدا ہوئی۔ 70 سے پہلے کچھ لگ بھگ 30 کے 35 آدمی تھے، آج 48,000 اسماعیلی کینیڈا میں ہیں اور 35,000 جتنے اسٹیٹس میں ہیں۔ 1999 تک 2000 سے پہلے انشاءاللہ نارتھ امریکہ میں 1,00,000 اسماعیلی جماعت ہوگی۔ وہ عورت کہتی ہے مولا آپ کی رحمت سے یہ 12-13 سال میں کینیڈا کی جماعت آباد ہو گئی۔ مولا فرمایا
ابھی ٹھہرو، میری جماعت بہت مالدار بنے گی، میری جماعت بہت مالدار بنے گی، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن ہنس کے مولا کہتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں مجھے بھول نہ جاویں۔ مال دل کو تنگ کر دیتا ہے، اور خاص طور پہ وہ مال کہ جس میں سے مولا کا حق نہیں نکالا، اس کی روزی میں شیطان تھوک دیتا ہے، اور وہ دن بدن شیطانی عمل پہ چلا جاتا ہے، شیطانی رستے پہ چلا جاتا ہے۔ شیطان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، 10 برابر 2 تاکہ حق کا مال کھایا جائے اور اس میں اچھا پاک پیور لہو بنے، اور وہ لہو ہمارے دماغوں میں جائے، اور وہ لہو سے ہمارے دماغ میں اچھے خیال پیدا ہوئے، مولا کی عبادت اور نیکیاں پیدا ہوئے اس میں۔ دیندارو، آپ بھی ادھر آنے والے 10 برسوں میں انشاءاللہ میں آیا کروں گا۔ آپ کو میں 11 برس کے بعد ملا ہوں۔ ہماری پاکستان کی جماعت بڑی آباد ہے، میرے خیال سے، میرے ذہن سے، میرے تخیل سے زیادہ آپ آباد نکلے۔ میں جو سوچا کرتا تھا رستے میں، اس سے زیادہ آپ آباد ہو، اور انشاءاللہ آئندہ 10 برس کے اندر آپ بہت اس سے زیادہ اچھی حالت میں ہوگے۔ اور وہ بھی بھائی بہن کے جو 5-7 کے 10% آج بھی ہمارے جماعت کے اندر تھوڑے غریب ہیں یا اچھی حالت میں نہیں، انشاءاللہ مولا ان کو بھی اونچا اٹھائے گا۔ مگر ہمارے اندر مولا کی شکر گزاری کی عادتیں ہونی چاہیے۔ آپ بہت آگے بڑھو گے، پاکستان کا فیوچر بہت اچھا ہے۔ پاکستان کا ذکر پیر حسن کبیر دین نے بہت کیا ہے، لیکن اب جنان ڈھونڈنے جاؤ گے کہ ابو علی نے کا بہت ذکر کیا تو اس میں پاکستان کا لفظ ہے ہی نہیں، اور طریقے سے کہا ہے اس نے۔ جمپو دیپ کا یہ علاقہ جس کو ہم نے پاکستان کہا ہے، امام سلطان محمد شاہ ایک دن فرماتے تھے، ابراہیم نتھو کاؤنٹس کھڑا تھا اور بھی آفیسرز تھے، یہ 48 کی بات ہے، اور ٹھانگا ایک شہر ہے۔ مولا فرمایا نتھو دیکھو پاکستان ہم نے بنایا، سینہ مبارک پہ ہاتھ رکھ کے مولا فرمایا ہم نے پاکستان بنایا۔ پاکستان ایسا اوپر جائے گا پھر نیچے گر جائے گا، پھر اوپر جائے گا پھر نیچے گر جائے گا، پھر اوپر جائے گا پھر نیچے گر جائے گا، 3 دفعہ فرمایا۔ پھر ساتھ فرمایا اس کے بعد وہ راکٹ کی طرح اوپر چڑھے گا۔ یہ 3 دور آپ کے اوپر گزر چکے ہیں، اب 4تھا دور آپ کی ترقی کا ہے۔ ادھر تھوڑی سی تکلیفیں 2-3 برس تک رہیں گی، آہستہ 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 برف کی طرح یہ تکلیفیں گلتی جائیں گی۔ آپ کا فیوچر بہت اچھا ہے، ایمانداری سے رہو۔ اور میں نے ایک جگہ کہا بھی ہے کہ بہت سے چھوٹے چھوٹے بچے جو ٹین ایجرز ہیں، 20-25 برس کے جوان، وہ ڈالر کے لالچ میں جو بھاگتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان کی تعلیم خراب ہوتی ہے، ذہن خراب ہوتا ہے، عادتیں خراب ہوتی ہیں، اور مات پتا یوں خوش ہوتے ہیں کہ چلو ہم کو وہ ڈالر بھیجتا ہے اور یہاں وہ اچھے مکان بنا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ خرابی نہیں ہے، لیکن اگر اس نے 2-3 برس ایسا محنت کر کے آپ کو مکان بنوا دیا تو باقی چھوڑ کے اپنی زندگی بناوے، اچھی تعلیم حاصل کرے۔ آنے والا زمانہ اگر ایجوکیشن نہیں ہوگی تو دکھ ملے گا، نیچے رہو گے ترقی نہیں کر سکو گے۔ مولانا حضرت امام نے بہت اس کے متعلق فرامین کیے ہوئے ہیں، اچھی ایجوکیشن دو۔ صاحب نے فرمایا ماں باپ کو کہ تم آدھی روٹی کھا کے بھی اپنے بچے کو یونیورسٹی کی ایجوکیشن تک پہنچاؤ، ایجوکیشن کا بہت دھیان رکھو۔ اور حضرت امام اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ آپ لوگ انگریزی زبان سیکھو۔ ماں باپ ہنس کے کہتے ہیں میں ایسا نہیں کہتا کہ تم شیکسپیئر جیسی انگریزی سیکھو، لیکن کم از کم بول سکو، سمجھ سکو، پڑھ سکو۔ اگر لکھ نہیں سکتے تو نہ صحیح، لیکن بولنا، سمجھنا، پڑھنا آ سکے، اتنی انگریزی سیکھو۔ ہمارے ہاں 70-80 برس کی عورتیں جنہوں نے زندگی کے اندر کبھی گجراتی بھی نہیں لکھی تھی، فر انگریزی بولتی ہیں۔ میں آپ کو بہت بٹھا رکھا، امام آپ کے اوپر ہمیشہ راضی رہے، مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، مولا حقیقتی سمجھ دے، مولا دسمن سکریت میں پورا رکھے، مولا آپ کا ایمان ہر وقت بڑھاتا رہے،
آپ کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرے، مولا آپ سے پیار کرے، آپ کی دعائیں قبول کرے، آپ کے سجدے قبول کرے، آپ کی نیکیاں قبول کرے، آپ کے اوپر رحمتیں اتارے، آپ کی آل اولاد کو تمام نیکیاں برکتیں نوازشیں دے، مولانا حضر امام آپ کی جان مال میں برکت دے، آل اولاد میں برکت دے، روزی کمانی میں برکت دے، آپ کی تندرستی زیادہ کرے، عزت و آبرو بڑھاتا رہے، آپ کی روحانی طاقتیں بڑھاتا رہے، آپ کو اپنے عشق و محبت دیتا رہے، مولانا حضر امام آپ کی ہر نیک امید پوری کرے، آفتیں بلائیں دکھ تکلیفیں مشکلیں آسان کر دے، ظاہر باطن دیدار نصیب کرے۔ ہے جی تجھ بنا کوئی اور نہ دی، سامی امن چھتا Thank you.